اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نظم پڑھنے جا رہے ہیں جو مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے تعلیم کی اہمیت کے سلسلے میں۔ نظم کا عنوان ہے تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ۔ ہم آج اسی نظم کی دو بندوں کی تشریح کریں گے۔ بسم اللہ، شروع کرتے ہیں۔ جنہوں نے کہ تعلیم کی قدر و قیمت نہ جانی مسلط ہوئی ان پہ ظلمت، ملوک و سلاطین نے کھوئی حکومت، گھرانوں پہ چھائی امیروں کے نکبت، رہے خاندانی نے عزت کے قابل، ہوئے سارے دعوے شرافت کے باطل۔ اس میں مولانا الطاف حسین حالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے تعلیم کی قدر و قیمت نہیں کی، جنہوں نے تعلیم کو قابل توجہ نہیں سمجھا، ان پر اندھیرا اور گمراہی چھا گئی۔ جو لوگ تختوں پر برجمان تھے، جو ملکوں کے حکمران تھے، سلطان تھے، جب انہوں نے تعلیم کی قدر و قیمت نہیں کی تو انہوں نے حکومت کھو دی، ان سے حکومت چلی گئی، اقتدار ختم ہو گیا ان کو۔ اور ان لوگوں پر جو امیر تھے انہوں نے تعلیم کی قدر و قیمت نہیں کی، گھرانوں پہ چھائی امیروں کے نکبت، ان پہ غربت چھائی کیونکہ انہوں نے تعلیم کی قدر و قیمت نہیں کی۔ جن لوگوں نے تعلیم کی قدر و قیمت کی وہ آگے بڑھ گئے، لیکن جو حکمران تھے تعلیم کی قدر و قیمت نہیں کی، جو امیر تھے تعلیم کی قدر و قیمت نہیں کی، تو ان پر غربت چھا گئی، حکمرانوں کے اقتدار چھن گئے۔ رہے خاندانی نے عزت کے قابل، ان کا جو خاندانی عزت تھا وہ عزت بھی جاتی رہی کیونکہ وہ تعلیم کی قدر قیمت کرنے میں ناکام رہے۔ ہوئے سارے دعوے شرافت کے باطل، وہ جو شرافت کے شریف ہونے کے دعوے کر رہے تھے وہ سبھی جھوٹے ثابت ہوئے، وہ سبھی غلط ثابت ہوئے کیونکہ انہوں نے تعلیم کی قدر و قیمت نہیں جانی، انہوں نے تعلیم کی قدر و قیمت نہیں کی۔ تعلیم ایک ایسی شے ہے جو لوگ اس کی قدر کرتے ہیں انہیں یہ اعلیٰ درجے، اعلیٰ مقام، اعلیٰ عزت عطا کرتی ہے۔ نہ چلتے ہیں وہاں کام کاریگروں کے، نہ برکت ہے پیشہ میں پیشہ وروں کی۔ جہاں پر تعلیم کی قدر و قیمت نہیں ہوتی، جہاں پر تعلیم کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، وہاں پر کاریگروں کے کام نہیں چلتے، ہنرمندوں کے کام نہیں چلتے، اور نہیں ان کے پیشوں میں جو وہ کام کرتے ہیں ان میں برکت رہتی ہے، ان میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جو لوگ تعلیم کی قدر و قیمت نہیں کرتے، نہ ان کے ہنر چلتے ہیں نہ ان کے پیشوں میں برکت ہوتی ہے۔ بگڑنے لگے کھیل سوداگروں کے، جو تجارت تھی ان کی، جو سودا تھے ان کے کھیل بگڑ گئی، سودا ختم ہو گئی، باطل ہو گئی۔ تعلیم جب ان کے پاس نہیں تھی، تعلیم کا زیور ان کے پاس نہیں تھا تو ان کے کھیل، ان کے جو سودا تھے وہ ختم ہو گئے۔ ہوئے بند دروازے اکثر گھروں کے، اور ان اکثر کارخانوں کے، اکثر دروازوں کے گھر بند ہو گئی، ان میں غربت چھا گئی کیونکہ انہوں نے تعلیم کی قدر و قیمت نہیں کی، ان میں دن بدن زوال آ گیا۔ کماتے تھے دولت جو دن رات بیٹھے، کماتے تھے دولت جو دن رات بیٹھے، وہ اب ہیں درے ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے۔ جو لوگ دن رات دولت کماتے تھے بیٹھ کے، اب جب انہوں نے تعلیم کی قدر و قیمت نہیں جانی، تعلیم کو قابل اعتنا نہیں جانا، تعلیم کی عزت نہیں کی، تو اب وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیکار بیٹھے ہیں کیونکہ انہوں نے تعلیم کو وہ اہمیت نہیں دی جس کی وہ مستحق تھی، جس کا درجہ انہیں تعلیم کو دینا تھا۔ ہنر اور فن وہاں ہیں سب گٹتے جاتے، ہنرمند ہیں روز شب گٹتے جاتے۔ جہاں تعلیم کی قدر و قیمت نہیں ہوتی وہاں ہنر اور فن یہ دن بدن گٹتا جاتا ہے۔
اس میں کمی آ جاتی ہے، ہنرمندی میں کمی آ جاتی ہے، اور ہنرمند روز بروز کم ہوتے جاتے ہیں، ان کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے۔ یہ غربت کی علامت ہے، کیونکہ انہوں نے تعلیم کی قدر و قیمت نہیں کی۔ ادیبوں کے فضل و ادب گھٹتے جاتے، طبیب اور ان کے مطب گھٹتے جاتے، ادب نواز لوگوں کے ادب گھٹتے جاتے ہیں، کیونکہ تعلیم اب ہے نہیں، تعلیم کی عزت ہے نہیں، اس لیے اب ادب دن بدن گھٹتا جاتا ہے۔ اور جو ان کے طبیب ہیں، ڈاکٹر ہیں، ان کے جو کلینک ہیں، وہ بھی اب ان میں تحقیق ترویج وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے تعلیم کی قدر قیمت نہیں کی۔ اب وہ تعلیم کی قدر نہیں جانتے ہیں، اس لیے ان کے جو لیبارٹریز ہیں، جو مکتب ہیں، ان کے کام بھی اور تحقیقی کام بھی دن بدن کم ہوتا جاتا ہے۔ ہوئے پس سب فلسفی اور مناظر، ناظم ہیں سرسبز ان کے ناشر۔ یہ سبھی لوگ فلسفی، مناظر، فلسفہ سے وابستہ لوگ، پبلشرز، یہ سبھی دن بدن گھٹ گئے، اور انتظام چلانے والے، ناشرانی کتب، یہ سب ان پر کیا آ گیا؟ زوال آ گیا۔ یہ زوال کا کیا وجہ ہے؟ کہ ان لوگوں نے تعلیم کی قدر و قیمت نہیں کی۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ سبق جو تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ تھا سے متعلق تھی، سمجھ آیا ہوگا۔ اس سلسلے میں کوئی بھی کمی آپ کو لگے تو آپ مجھ پر فون پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔